وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ان پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، ان پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ ان پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے وہ الفاظ ادا کروائیں جو حق ہو، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کو اور پوری دنیا کے نظام کو پیدا فرمایا۔ نہ تو اللہ نے اس نظام کو کیڑے مکوڑوں کے لیے بنایا، نہ جانوروں کے لیے بنایا، نہ درختوں کے لیے بنایا، نہ پہاڑوں کے لیے بنایا، نہ پھل پھول پودوں کے لیے بنایا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نقشہ صرف اور صرف انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کے لیے صرف دنیا کا نقشہ ہی نہیں بنایا، 18,000 کم و بیش مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ان 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور اسے اشرف المخلوقات کا نام دیا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی جاندار بنائے وہ انسانی شکل میں ہوں، بھلے وہ جانور کی شکل میں ہوں، پرندوں کی شکل میں ہوں، چرندوں کی شکل میں ہوں، حشرات الارض ہوں، یا وہ حشرات جو ہوا میں اڑنے والے ہیں ان کی شکل میں ہوں، جس طرز پر ہوں اللہ رب العزت نے ان کی جوڑیاں بنا دی ہیں۔ پرندوں میں آپ دیکھیں گے جوڑی ہوگی تو وہ انڈے دے گا، جوڑی ہوگی تو اس کی مادہ انڈے دے گی اور اس میں سے بچے ہوں گے۔ جانوروں میں دیکھیں جوڑی جب تک نہیں ملتی تب تک بچہ نہیں ہو سکتا۔ کیڑے مکوڑوں میں دیکھیں وہاں بھی جوڑی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان میں بھی جوڑی بنائی ہے، اور اس جوڑی کی سب سے پہلی نشانی اللہ رب العزت نے ہمارے ابا آدم علی نبینا علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے شکل میں اللہ رب العزت نے ایک جوڑے کو دنیا پر بھیجا۔ اب جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اماں حوا سونپی تو یہ فرمایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہو، بس میرے احکامات کو پورا کرتے رہنا، میرے احکامات پر چلتے رہنا، اور آپس میں محبت رکھنا۔ اور اللہ نے ان دونوں کی آپس میں بے انتہا محبت رکھی، اور اسی محبت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اماں حوا کے ذریعہ سے ایک غلطی کروائی۔ چونکہ اللہ نے دنیا کو انسانوں کے لیے ہی بنایا تھا، اور انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنا تھا، اس وجہ سے
وہ اس غلطی کے مرتکب ہوئے اور غلطی کے مرتکب ہونے کے بعد اس دنیا میں بھیج دیے گئے۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ پوری کی پوری دنیا صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی سوائے 80 یا 82 لوگوں کے۔ اس وقت جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر اس میں اپنے اور اللہ کے ماننے والوں کو بٹھا کر وہاں سے روانہ ہوئے اور پوری دنیا پر پانی کا عذاب نازل ہوا، اس وقت یہ پوری کی پوری دنیا تہس نہس ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اضافہ کیا تو جوڑے کے ذریعے ہی کیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ نوح جتنے بھی چرند پرند ہیں سب کو اپنے ساتھ لے لو اور ہر ایک کی ایک ایک جوڑی اپنی کشتی میں سوار کر لو۔ ہر ایک کی ایک ایک جوڑی اپنی کشتی میں سوار کر لو۔ کیوں؟ تاکہ اس جوڑی کے ذریعے سے دوبارہ ان کی آبادی میں اضافہ ہو۔ اللہ رب العزت نے مرد کے ساتھ عورت کو اس وجہ سے بھی لگایا ہے کہ اللہ نے اس نظام میں مرد کے بغیر عورت کا چلنا اور عورت کے بغیر مرد کا چلنا رکھا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ یہ بھی فرمان ہے کہ عورت مرد کا آدھا ایمان ہے۔ ایمان کا ایک حصہ مرد خود ہے اور دوسرا حصہ عورت ہے۔ جب عورت مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے یا مرد کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تب جا کے اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، نہیں تو اس سے پہلے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے میں پہلے کے جہلاء کی طرح کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ دنیا میں کچھ ہو نہیں سکتا، اپنے گھر کی عورتوں پر حاکمیت اللہ نے رکھی ہے مگر اس حد تک حاکمیت نہیں رکھی کہ وہ ظلم و جبر کرے، اپنے آپ کو ہی منوائے، باقی ہر چیز کو پس پشت ڈال دے۔ اور دوسری طرف عورت کو بھی اتنا حق اللہ نے نہیں دیا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز میں بات تک کرے۔ حکم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک عورت کو ایک ہی مرد کے اتباع میں رکھ دیا، ایک ہی مرد کا اتباع کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی عورت سے 4 بیٹے پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان 4 بیٹوں یعنی کہ 4 مردوں کو متبع کر دیا اس عورت کے، یعنی وہ اس عورت کا اتباع کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت ماں بن گئی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اور یقین جانیں کہ ہماری اس طریقے سے تکبرانہ سوچ اور عورت کی بدتمیزی کا قصور بھی ہم لوگوں کا ہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں سب سے پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کے احکامات، نبی علیہ السلام کے طریقے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بتائے ہوئے اسباق جب ہم بھول جاتے ہیں تو ہم نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جب ہم اللہ کے احکامات کو بھول گئے، اللہ نے کیا حکم دیا
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے اور مسلمان عورتوں سے کہیے کہ پردہ کیا کریں۔ کس وجہ سے پردہ کیا کریں؟ اس وجہ سے پردہ کیا کریں کہ وہ سید زادیاں نظر آئیں، پتہ چلے کہ اسلام والی ہے، ایمان والی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی والی ہے۔ ہم نے اپنی عورتوں میں سے پردے کو دور کر دیا۔ آج اسلام، ایمان ہمارے نظریات کے مطابق اس طریقے کا ہو گیا کہ اگر ہم اپنے گھروں میں پردہ رائج کرنا چاہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ فلاں رشتہ دار کیا کہے گا، فلاں اولاد میں سے فلاں جو بیٹا ہے وہ کیا کہے گا، فلاں بیٹی کیا کہے گی، ماموں کیا کہے گا، تایا کیا کہے گا، ہمارے کزنز کیا کہیں گے۔ اللہ کی قسم، ایمان سے اوپر، اللہ اور اللہ کے نبی سے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ تو اپنی جان، نہ اپنا ماں باپ، نہ اولاد، نہ مال، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم لوگوں نے اپنی عورتوں میں سے پردے کو ختم کر دیا تو کیا ہوا؟ ہم لوگوں نے اس عقیدے کو اپنا لیا، کفر و شرک کے اس عقیدے کو اپنا لیا کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ میں ایسے شخص کو سب سے غلیظ ترین سمجھتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بیٹیاں، بہنیں، ازواج، ماں، خالہ، پھپھو، یہ سارے رشتے ان کے بھی تھے۔ کزنز ان میں بھی میرا خیال میں ہوا کرتے تھے، باہر کے لوگ بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ان کی تمام عورتیں پردہ کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ جب یہ پردے کی آیت نازل ہوئی، رات کا وقت تھا، صبح تک صحابہ کرام کے گھروں میں اطلاع پہنچا دی گئی کہ اللہ نے پردے کا حکم دے دیا۔ ایک صحابیاں تھی جن کے پاس پردے کی اطلاع نہیں پہنچی۔ اس وقت مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتی تھی خواتین بھی، اور مسجد نبوی میں نماز کے لیے جب گئی تو دیکھا کہ جتنی بھی صحابیات وہاں پہ جمع ہیں سب کی سب بڑی بڑی چادریں لے کر آئی ہیں، گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہیں، پردہ کیے بیٹھی ہیں۔ حیران ہوئی، پوچھنے لگیں کہ تمہیں کیا ہوا، اتنی بڑی بڑی چادریں کیوں پہن کے آ گئی؟ جواب ملا کہ رات اللہ رب العزت نے پردے کی آیات نازل فرمائی، اس وجہ سے ہم پردہ کر کے آئی ہیں، ہمیں مردوں سے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اوہ اچھا۔ فوراً نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک بچے کو بلایا اور بھیجا اپنے گھر کہ جاؤ جا کے میری فلاں چادر لے کے آؤ۔ وہ بچہ گیا اور جا کے چادر لے آیا۔ انہوں نے وہاں سے چادر اوڑھی، واپس گھر گئیں۔ وہاں خاوند موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ رات کو یہ خبر ملی، آپ تک نہیں پہنچی، آپ مسجد نبوی سے گھر واپس آ سکتی تھیں، اتنا اسلام نے اجازت دے رکھی ہے۔ تو ان صحابیہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب اللہ کی بھیجی گئی آیات، اللہ کا حکم نازل ہو گیا تو میرے لیے ایک قدم بھی حرام ہے کہ میں آگے چلوں۔ اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 1000 مرتبہ اگر کوئی کہہ دینا
کہ ایسا نہ کر نہ کر نہ کر، اسلام میں نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اللہ اس کے خلاف ہے، اللہ کو یہ بات بری لگتی ہے، تو ایسا کام نہ کر، جتنا مرضی اس کے سامنے بین بجا لیں، وہ ایسا ہی ہے کہ بھینس کے سامنے بین بجا لیں، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہودیت نصرانیت ہم لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر چکی ہے۔ یہ غلطی کس کی ہے؟ عورتوں کی نہیں ہے، مردوں کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت کے لیے احکامات بدل جاتے ہیں، مرد پہ نرمی ہو جاتی ہے، عورت پہ سختی ہو جاتی ہے، یا عورت پہ نرمی ہوتی ہے اور مرد پہ سختی، نہیں۔ اسلام کے معاملے میں کسی پر کوئی نرمی نہیں ہے۔ جب مرد بے غیرت ہو جائے نا تو عورت بے حیا ہو جاتی ہے، اور مرد تبھی بے غیرت ہوتا ہے جب اس کی عورت بے پردہ ہو کے غیروں میں جا کے بیٹھنے لگ جائے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے جی غیرت مند لوگ بنتے ہیں، اور ہماری غیرت مندی کیا ہوتی ہے؟ ہماری غیرت مندی یہ ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے فلاں ماموں کے بیٹے، چاچا کے بیٹے، پھپھو کے بیٹے، تایا کے بیٹے، خالہ کے بیٹے کے ساتھ بیٹھی تھی، وہاں پہ خوش گپیاں کر رہی تھی، اس وجہ سے میں نے اس پہ ہاتھ اٹھایا، اس وجہ سے میں نے اسے لان تان کیا، اس وجہ سے میں نے اسے میکے بھیج دیا، اس وجہ سے میں نے کیا۔ اور میں خود کیا کرتا ہوں؟ میں اپنے خالہ زاد، چچا زاد، ماموں زاد، تایا زاد، بہنوں کے پاس جا کے خوش گپیاں کرتا ہوں۔ میرے لیے اگر جائز ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہونا چاہیے۔ میرے لیے غیرت مر جاتی ہے، اس کے لیے غیرت زندہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ تو پھر دوغلا پن ہو گیا۔ اگر قانون رکھنا بھی ہے تو اپنے لیے بھی اتنا ہی رکھو۔ کیا دیکھا نہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو متوجہ کیا، کیا فرمایا؟ کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے۔ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ کہ سب سے پہلے ان کی بیویاں ہی ان کی محکوم تھیں، ان پر ہی ان کا حکم چل سکتا تھا کہ اپنی بیویوں سے کہیے، یعنی پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کیجئے، اور پھر وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں سے کہیے، تاکہ آپ کے گھر میں آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں پردہ کیے ہوئے ہوں، تب جا کے آپ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، مسلمان عورتوں سے کہیے گا کہ پردہ کریں تاکہ وہ سید زادیاں نظر آئیں۔ ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں عزت دار نظر آئیں، تو ہم لوگوں نے خود ہی بے غیرتی کو مول لے رکھا ہے نا، کوئی باہر سے تو نہیں آیا۔ اور پھر جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، سارا دن، مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس ایک کریانے کی دکان ہے، کریانے کی دکان پہ بچوں کی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ 2 روپے لے کے آتا ہے، چھوٹا سا بچہ 2 روپے لے کے آتا ہے، اپنے پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا، بڑی نرم گداز کرسی پہ بیٹھا ہوا وہاں سے کھڑا ہوگا، جی بیٹا کیا چاہیے؟ 2 روپے کی چیز چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، کون سی چاہیے؟ یہ چاہیے، اچھا بیٹا یہ لے لو، بڑے پیار سے 2 روپے کی چیز لینے کے لیے آیا۔ اور وہاں سے جب گھر واپس پلٹا، شام کو دکان بند کر کے تھکا ہارا، جا کے بیگم پہ چڑھائی کر دی، 2 روپے لے کے آنے والے بچے کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے، منت سماجت کرتا ہے کہ تو یہ لینا چاہتا ہے، یہ لینا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے، آ لے۔ اور جب گھر آتا ہے، گھر آتے ہی دے مار 4.5، نہیں دیکھنا کہ کون ہے، کیا ہے، کیسا، انسان بھی نہیں سمجھتے، فلاں فلاں کی بچی تو نے مجھے پانی نہیں دیا، چلو جی پانی پیش ہو گیا، پانی ٹھنڈا چاہیے تھا، وہ نارمل لے کے آ گئی، پھر گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں،
ماں کو گالی، بیوی کو گالی، بیٹی کو گالی، گھر میں گھستے ہی ہم حیوان بن جاتے ہیں، انسانیت رہتی نہیں ہے۔ وہ بیچاری سارا دن گھر بھی سنبھالے، تیرے بچوں کو بھی سنبھالے، تیرے بچوں کے لیے کھانا بھی بنائے، تیرے لیے بھی کھانا بنائے، غلام لے کے آیا تھا۔ جب آپ اپنی ازواج کو عزت نہیں دیں گے تو قسم لے لیں آپ کو بھی عزت نہیں مل سکتی۔ اپنے آپ کو ہی سب کچھ ماننا۔ عرب کے جو جہلاء ہوا کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کے یہاں عورت اتنی غلیظ سمجھی جاتی تھی کہ اس کی طرف اس کے لیے کوئی اچھا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، صاف برتن پانی پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا، اور اگر اللہ نہ کرے اس کا خاوند دنیا سے رخصت ہو گیا تو ساتھ میں اسے بھی قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کہ یہ نحوست ہے۔ آج بھی وہی چیز ہے۔ جس طریقے سے ہم نے ایک قانون بنا رکھا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ بھائی نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے، قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے، اپنی گھرداری کا صحیح طریقہ یہ ہے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ مجھے پتہ نہیں ہے؟ نہیں بھائی، تجھے پتہ ہے، مگر اسلام تو یہ کہتا ہے۔ جواب ملتا ہے تو کیا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ دین اپنے باپ سے لے کے آیا تھا تو، یا باپ کی جاگیر ہے دین؟ اللہ رب العزت نے کسی کے باپ کی جاگیر بنا کر تو نہیں بھیجا۔ پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ کیا میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دوں؟ یقین کریں، اٹھائیں کتب، احادیث کی کتب اٹھائیں، قرآن اٹھائیں، ترجمہ کریں، اس میں دیکھیں لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے نبی، اے میرے محبوب، جاؤ اور جا کے مسلمان کرو، لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرو، دعوت دو کہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، آپ سب لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ عرب کے ان جاہل لوگوں نے یہ جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ دونوں جوابوں کا موازنہ کریں، کہیں ایک تو نہیں، کہیں ہم مشرکین میں سے تو نہیں ہو گئے۔ جس طریقے سے اس چیز میں ہم ایک جیسے ہیں، ویسے ہی آج ہم اپنی عورتوں کے بارے میں ہو گئے ہیں۔ نہ تو ہمارے لیے اہمیت ہماری بیٹی کی ہے، نہ بہن کی ہے، نہ ماں کی ہے، نہ بیوی کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، باقی سارا کچھ ویسٹ ہے، فضول ہے۔ گھر میں عورت کا تو کوئی کردار ہی نہیں۔ عورت کو ہم نے بازاروں میں بھیج دیا۔ آج یہ مانا جاتا ہے کہ کپڑے کی خریداری عورت کا کام ہے، مرد کا کام ہی نہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے گھر میں باقاعدہ شرعی پردہ ہے۔ میرے گھر والے بازار میں کپڑا وغیرہ خرید کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ ایک ساتھی نے مجھ سے سوال کیا کہ قاری صاحب، آپ کپڑے لے کے آ رہے ہو، عورتوں والے کام آپ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اسے یہ لگا کہ مارکیٹ جانا ہی عورت کا کام ہے۔ ہم خود بھیجتے ہیں، یہ پیسے پکڑ، جو چیز خرید کرنی ہے جا خرید کر کے لے آ۔ ہم غیرت والے کہلائیں گے؟ ہم عزت دار کہلائیں گے کہ اپنی عورتوں کو خود ہی باہر نکالتے پھرتے ہیں، اور ہمیں دنیا کی سب سے اعلیٰ
نسل بھی کہا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اپنی عورت کو اسلام کے مطابق نہیں رکھتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہماری عورتیں اسلام کے مطابق اپنے خاوندوں سے پیش نہیں آتی تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب ایمان اسلام کے مطابق ہو، اسلام کے احکامات کے مطابق ہو، تبھی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ خدا را اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو دین بھی سکھائیں، اور اپنی عورتوں کو تب دین سکھائیں جب خود دین پر عمل کرنے والے ہوں۔ اگر آپ خود دین پر عمل کرنے والے نہیں، آپ بھلے جو مرضی کر لیں، کبھی وہ دیندار نہیں بنے گی۔ جب وہ آپ کو دیکھے گی نماز پڑھتا ہوا، آپ کو دیکھے گی کہ سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہے، سنت کے مطابق لباس پہنا ہے، سنت کے مطابق رہن سہن ہے، تو اللہ کی قسم آپ کی اہلیہ کبھی بے دین ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ وہ دیکھتی ہے کہ میرا خاوند اتنا دین کا پابند ہے، تو پھر مجھے کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ کوئی میرے خاوند کو یہ نہ کہے کہ تیری بیوی تو ایسی ہے، تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے بھی وہ اپنی عزت کو بھی بچائے گی، اپنے ایمان کو بھی بچائے گی، اپنے خاوند کی عزت کو بھی بچائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔